الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب انسان کے علاوہ خلق خدا کی تسبیح. اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو. اس سے پہلے حصول برکت کے لیے آقائے نامدار مدنی تاجدار شافع روز شمار شاہکار فطرت ماہتاب نبوت آفتاب رسالت مالک جنت کونین کی زینت ساری کائنات کے لیے رحمت جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے دیکھیں تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے. تسبیح اللہ کی پاکی بولنے کا نام ہے. پاکی مطلب عیبوں سے اللہ پاک ہے. جھوٹ بولنا عیب ہے، اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. دھوکہ دینا مکر کرنا یہ سب کیا ہے؟ عیب کی باتیں. اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. بدن جس کا ہوتا ہے تو بدن کمزور ہوتا ہے، ڈھلتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بدن گلنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. تو جو ڈھلے کم ہو وہ عیب کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے عیبوں سے کیا ہے؟ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح بولنا، پاکی بولنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں وہ اپنے لیے استغفار نہیں کرتی کہ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. انسان خالی کہتا ہے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے. انسان کے ساتھ ساتھ جنات کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی رہتی. انسان اور جنات یہ خالی اپنے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ، اور خود ہم کو اس کی تعلیم دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ میں دن میں 70 بار، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے. آقا فرماتے استغفار کرتا ہوں تم بھی کیا کرو. چنانچہ باب العلم مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو بے چینی ہو وہ توبہ استغفار کرے. اس لیے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تب بے چینی بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے. توبہ استغفار کرے گا گناہ جھڑ جائیں گے، اللہ سکون عطا فرمائے گا. اس لیے انسان اور جنات کے لیے استغفار ہے. اور انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق اللہ کی پاکی بولتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں، بخشش چاہتی ہیں. تو کس کے لیے؟ حدیث پاک میں آیا یہ مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ استغفار کرتے ہیں کسی کے لیے تو وہ طالب علم ہے جو اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے. ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں یہ مخلوق. حدیث پاک میں مچھلیاں سمندر کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جو کام کرتی ہے وہ علماء اور طلباء کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. مچھلیاں کرتی ہیں. تو تسبیح جو ہے اللہ تعالی تمام جتنی چیزیں عیب ہیں سارے عیبوں سے اللہ کو پاک بولنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح. اسی کو تسبیح کہا جاتا ہے. خالی انسانی تسبیح نہیں بولتا، انسان کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتی ہے، حمد بھی کرتی ہے. نعمت کے بدلے جو تعریف ہو اس کو شکر کہا جاتا ہے، اور نعمت ملے چاہے نہ ملے اللہ کی تعریف کرو اس کو حمد کہا جاتا ہے.
تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، میرا رب فرماتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ساری مخلوق اللہ کی پاکی بھی بولتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتی ہے. پاکی بولتی ہے، حمد کرتی ہے. حمد کا مطلب بتایا نعمت ملے چاہے نہ ملے، نعمت ملے چاہے نہ ملے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کو حمد کہتے ہیں. اور کسی نعمت کے بدلے اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اسے شکر کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا اگر تم شکر ادا کرو تو تمہاری نعمت میں اللہ فرماتا ہے میں اضافہ کر دوں گا. تو نعمت کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اس تعریف کو شکر کہا جاتا ہے، اور ہر حال میں جو تعریف ہو اسے حمد کہا جاتا ہے. تو حمد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اس کی تسبیح بھی بولتی ہے اور حمد بھی کرتی ہے. لیکن انسان کے کان کیسے ہیں؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسان کے کان ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. انسان سمجھ نہیں پاتا. یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو بخاری کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے کنکریوں کو اپنی مٹھی میں لیا. وہ کنکری جو ہمیشہ اللہ کی پاکی بولتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گئی تو ایسی تسبیح بول رہی کہ صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں. فرماتے اس کے بعد وہی کنکریاں حضور نے ابو بکر کو عطا فرمائی، تب بھی وہ تسبیح بول رہی تھی، ہم لوگ سن رہے تھے. ابو بکر کے بعد عمر کو دی، تب بھی وہ تسبیح بول رہی تھی، ہم لوگ سن رہے تھے. عمر کے بعد عثمان غنی کو آقا نے وہ کنکریاں دی، تب بھی وہ پتھر وہ کنکریاں تسبیح بول رہی تھے اور ہم لوگ اپنے کانوں سے ان کی تسبیح کو سن رہے تھے. تو ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا، لیکن محبوب خدا جسے چاہے اسے سمجھ عطا فرما دے. ارے شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے یہی تو لکھا کہ ابو جہل آیا تھا نا. اچھا ایک بات بتاؤ، کنکریاں مٹھی کے اندر ہے، وہ بھی چھپی ہے، باہر کون ہے کیا معلوم، باہر کون ہے کیا معلوم، اندر سے اندر ہے مٹھی کے اندر، اندر ہے مٹھی کے. لیکن جب بات آئی ہے مصطفیٰ کی عظمت کی تو اندر سے کنکریاں خوشبو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہی ہیں، آقا کی خوشبو کو سون کر کلمہ پڑھ رہی. تو یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آئے آقا علیہ السلام جسے چاہیں اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تسبیح کو سنوا دیا کرتے ہیں. ہر تسبیح ہمارے گھروں میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں، ہم انسان غافل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں فرشتوں کا حال کیا ہے، ہم لوگ سانس کیسے لیتے ہیں. ہم لوگ سانس لیتے ہیں ہر لمحہ، سو رہے ہیں تب بھی سانس لیتے ہیں، کھا رہے ہیں تب بھی سانس لیتے ہیں، پی رہے ہیں تو پینے کے بعد بھی سانس لیتے ہیں. جو بھی کام کریں ہر حال میں سانس. اور اگر سانس لینا بند تو انسان بند. سانس کا معاملہ اتنا زبردست ہے. بالکل اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا معاملہ رکھا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولتے رہتے ہیں. اب ذرا تسبیح بولتے ہیں کون کون، پھر اس کے بعد تسبیح کی شان کیا. جو بندہ بولتا ہے تسبیح تو اس کا مقام کیا. آپ جو سبحان اللہ بول رہے ہیں اسی کو تو تسبیح کہا جاتا ہے، اسی کو تسبیح کہا جاتا ہے، اسی کو تسبیح کہا جاتا ہے. اور ابھی نتیجہ نکالیں گے، ایک سمجھ میں آئے گا. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لوگ گھر میں لیٹے رہتے بیٹھے رہتے جو بھی کرتے ہیں ہم لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے. ساری مخلوق ہمیشہ اللہ کی پاکی بولے اور انسان ہمیشہ نہیں بولتا. غور کرنا آپ، ہمیشہ نہیں بولتا. ہم نے تو کل نکاح پڑھاتے وقت ایسا بھی دیکھا کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے اور بڑے شان سے بولنا مسلمان ہیں. بولے کیوں؟ بولے وہ کھاتا ہوں نا. سمجھے کہ نہیں؟ وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں ابھی، سمجھے کہ نہیں؟ اپنے زیادہ وہ کھا رہے ہیں تو کیا وہ ہو گئے کھانے کی وجہ سے؟ اے یار کلمہ نہیں آتا کیسا مسلمان ہے. میں تو کہتا ہوں نکاح پہ امام صاحب ٹیسٹ لیتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کہ بس پیدا ہو گیا تھا اس لیے مسلمان ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ کمال نہیں ہے پیارے، یہ تو خدا کا انعام ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. کمال یہ ہے کہ رب نے اتنا کرم کیا تو اب اسلامی تعلیمات کو بھی تو حاصل کر لیا جائے، کلمہ تو درست کر لیا جائے. وہ کلمہ جس کو پڑھ کر آقا فرماتے جس کا انتقال ہو جائے اس کا داخلہ اللہ تعالیٰ جنت میں فرماتا ہے. اور آدمی کے جب جاکنی کا معاملہ ہو تو کلمے کی تلقین کا حکم ہے، پانی پلانے کا نہیں. ہمارے یہاں کیا پانی پلا دو پانی کمال ہے، ایک چمچ پانی دے دو پانی نہیں پی پایا، پانی بھی نہیں پی پایا. کمال پانی پلانے میں نہیں ہے آپ کے. اگر ایسا ہوتا تو حضور فرماتے زمزم کے قرابے دے دیے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. آقا فرماتے لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ،
جب کسی کی روح نکلنے لگے تو وہاں پر زور زور سے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھو. اس سے نہیں پڑھوانا کہ تکلیف میں پڑھے نہ پڑھے, وہاں زور زور سے تم پڑھو. تمہارے پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا. لیکن ذرا سوچو جس کو کلمہ ہی نہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ بڑی حیرانی کی بات ہے جس کی بنا پر اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا, وہ کلمہ ہی نہیں آتا. پوری زندگی میں نکاح کے ٹائم پہ کلمہ پڑھاتے تو وہاں پر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. کچھ ایسے بھی ویڈیوز وائرل ہوئے, مولانا کلمہ پڑھا رہا ہے تو دولہے میاں سے امامہ پھینک دے رہا ہے, نہیں بولو گے کلمہ, ماننے کیسے نکاح پڑھا رہے ہیں. کلمہ خود کو نہیں آتا. کھانے کے بارے میں مت سکھاؤ ہمارے بچوں کو. کھانا برابر نیا آئٹم کیسے کھانا ہے برابر معلوم رہتا ہے. کیوں؟ آدمی اپنے جسم کو بچاتا ہے تو کھانا کھانا چاہتا ہے, ہر طریقے سے کھا لیتا ہے جو بھی کھانا ہو, لیکن ذرا سوچو اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانا ہے, ذرا سوچو اپنے آپ کو کفر و شرک سے بھی بچانا ہے, تو کلمہ طیبہ تو کم سے کم آنا چاہیے. تو انسان اپنے میں مگن رہتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. ساری مخلوق ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی ہے, لیکن ذرا سوچو ذرا سے خالی انسان ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنا دیا ہے. ورنہ ہونا کیا چاہیے, دوسری مخلوق زیادہ کرتی ہے, دوسری مخلوق زیادہ کرتی ہے, لیکن دوسری مخلوق سے انسان اشرف و اعلیٰ کیوں ہو جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دوسری مخلوق میں خواہشیں نہیں پائی جاتی, عقل نہیں پائی جاتی, لیکن انسان عقل اور خواہش کے ساتھ موجود ہے تو اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے, ذرا سا ذکر کرتا ہے, اللہ رتبہ بلند عطا فرماتا ہے. یہ ہے انسان کی شان, انسان کا یہ ہے مقام. لیکن انسان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا. نکاح کے ٹائم پہ پڑھاتے ہیں تو اسے فتویٰ ٹھوک کے وہ بھی بند کرا دیے, سمجھے کہ نہیں, کچھ وہ بھی فتویٰ ٹھوک کر کے بند کرا دیے. بولے صحابہ کو پڑھایا تھا کیا؟ ہر کام صحابہ والا کرتے ہو. اگر ایسا معاملہ ہے تو مؤذن صاحب کا نذرانہ بند, امام صاحب کا نذرانہ بند. ہم لوگ کا نقصان مت کرے یار, کچھ سمجھے نا, متانا اشارہ کیوں دے رہا ہوں, یہ پیٹ پہ لات مارو, حقیقت خود بخود باہر آ جائے گی. تو بولیں گے یار بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, حضرت بلال نے نہیں لیا, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وہ دور آئے گا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا. آج وہ دور آیا ہے, اس لیے ہمارے امام مانگتے نہیں ہیں, مؤذن مانگتے نہیں, لیکن ہم لوگ اپنی طرف سے خدمت ضرور کر دیتے ہیں. سمجھ رہے نا, یہ نیت ہوتی ہے, یہ نیت. اور یہاں تو امام کا حق ہے, محلے میں بارات آ گئی تب وہ حق ہے, تو سمجھ رہے کہ نہیں, حق ہے, بولے حق ہے. ابے باطل ہے, حق نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ زور سے بولو کیا ہے یہ؟ ارے جو محنت کرے گا مزدوری اس کو دی جائے گی کہ سب کو دی جائے گی؟ زور سے بولیے, ورنہ ذاتو والا کھڑا ہو جائے بدلی والے کے سامنے, گائے بدلی چلانا, نکل یہاں سے, میں یہاں کا کاریگر, پگار موری ہے توری تھوڑے نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ بدلی والے سے نہیں بول سکتا, کیوں؟ بدلی والا اس دن محنت کیا ہے, اس کا محنت آنا ہے, حق تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تو کہا بابا یہ جو نکاح پڑھوائی ہے تو شرعاً فقہا نے اگرچہ کرم کر دیا ہمارے اوپر, تو یہ امام کا حق نہیں ہے, بلکہ اگر جو محنت کرتا ہے تو محنت کی مزدوری اس کو دی جا سکتی ہے. زبردستی کرنا اس کو گنڈا گردی کہا جاتا ہے, یہ زبردستی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور سن کر درود پاک پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب انسان غافل ہو سکتے ہیں الا ماشاء اللہ, لیکن حدیث پاک میں آتے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے, روح المعانی کے اندر آیا, لولا ما غم علیکم من تسبیح ما معکم من البیوت ما تقاررتم. فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گھروں میں ہمارے بہت ساری مخلوقیں رہتی ہیں, بہت ساری مخلوقیں, اور وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے, تسبیح بولتی ہے. اگر ان کا تسبیح بولنا چھپا نہ دیا جائے تو انسان قرار نہ پائے, سکون نہ پائے. اس لیے کتنی بلند آواز سے بولیں گے کہ انسان کا دھیان سب ادھر لگا رہے گا, سکون نہیں پائے گا. تو ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے گھر میں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں گھر میں ہم اکیلے ہیں, اکیلے گھر میں. اسی لیے تو فقہا نے فرمایا کہ خالی گھر میں جاؤ تب بھی سلام کرو. ایسے تو گھر میں جانے کے بعد اللہ روزی کا وعدہ فرماتا ہے. ارے بول دو یار, ہاں یہ تسبیح بھی ہے تو ہے, ہاں یہ بھی تسبیح نہیں بول پاتے, سمجھ لینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن دیا, کیا فقہا فرماتے ہیں کہ عام طور سے گھر میں جاؤ سلام کرو, روزی میں برکت ہے, حدیث میں آیا, اللہ حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے. لیکن ذرا سوچو جو گھر خالی ہے, کوئی نہیں رہتا, وہاں پہ اگر بندہ سلام کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی روح پاک اس کے سلام کا جواب عطا فرماتی ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سلام کے عادی ہو چکے ہیں. سلام کو عام کرو, سلام کا عام کرو, سب سے زیادہ یہی سلام بند کرے.
اللہ خیر کرے۔ تو حضور نے فرمایا سب چیزیں اللہ کی تسبیح بولتی ہیں۔ دیکھو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کون کون سی چیزیں کیسے کیسے بولتی ہیں۔ کہتے ہیں ان التراب یسبح ما لم یبتل، مٹی جب تک گیلی نہ ہو جائے اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک گیلی نہ ہو جائے اللہ کی پاکی، مٹی بولتی ہے، مٹی بولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی اگر کسی گھر میں ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا تو زمین فخر محسوس کرتی ہے، اور اگر بے نمازی ہو گنہگار ہو تو زمین اللہ تعالیٰ سے ایسے آدمی سے پناہ مانگتی۔ سوچے ذرا، ہم لوگ بولتے ہیں نا دھرتی کا بوجھ، تو جو بے نمازی گنہگار ہوتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہے، لیکن رب کا کرم دیکھو انسان اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ خالی شیطان نے یہی تو کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے ڈھیل دے دی ہے، آدم کی وجہ سے میں اترا ہوں زمین پر، تو میں آدم کے بچوں سے بدلہ لیتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا۔ میرے رب نے فرمایا سن، جب تک آدم کی اولاد توبہ کرتی رہے گی میں اس کے سارے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار عالم، توبہ کرے فوراً گناہ کو معاف فرما دے۔ اس کی رحمت گناہ معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو جب تک مٹی گیلی نہیں ہوتی اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ پاکی بولنا سمجھے نا، سبحان اللہ، تسبیح جس کو کہتے ہیں۔ جب تر ہو جائے تو تسبیح چھوڑ دے، اور دھاگا تسبیح بولتا رہتا ہے جب تک کہ دھاگے کو اس کی جگہ سے ہٹا نہ دیا جائے۔ ارے بھائی پاور لوم والا آدمی تو خوش ہو جائے، ارے بولو یار، ارے 24 گھنٹہ تاگے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تاگے کو جب تک اٹھا کے ہٹایا نہ جائے جگہ سے تب تک اللہ کی پاکی بولتا رہتا ہے۔ ذرا سوچو جہاں اللہ کی پاکی بولنے والا کوئی موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت موصلہ دھار نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب اس کو اٹھا کر کے الگ کر دیا جائے تو چھوڑ دیتا ہے تسبیح بولنا، اور پتے جتنے بھی ہیں، جتنے پتے اللہ کی پاکی بولتے، ما دامت علی شجرہ، جب تک درخت پر لگے رہتے، جب تک پتے درخت پر ہوتے اللہ کی پاکی بولتے ہیں۔ ابھی بتائیں گے کہ درخت سے کاٹ لیے جاتے ہیں تو غافل ہونے کی بنا پہ کاٹے جاتے ہیں، تو جب تک درخت پہ ہوتے ہیں ہٹ جاتے ہیں، پاکی بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کپڑا ہمیشہ پاک پہننا چاہیے، صاف پہننا چاہیے، کیوں؟ وَإِنَّ الثَّوْبَ يُصَبِّحُ مَا لَمْ يَتَّسِخْ، اور کپڑا جب تک میلا نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ کی پاکی بولتا رہتا ہے، تب تک اللہ کی پاکی بولتا رہتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ میلے کچیلے کپڑے میں جو کام کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں نماز مت پڑھو، مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑا جب میلا ہوتا ہے اللہ کی پاکی بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ تم صاف کپڑے کے ساتھ آؤ، تمہاری زبان بھی اللہ کا ذکر کرے، تمہارے بدن پہ جو کپڑا موجود ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے صاف کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے وَإِنَّ الْوَحْشَ وَالطَّيْرَ تُسَبِّحُ إِذَا صَاحَتْ، پرندے جب بولتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں اپنی بولی بول رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث آگے آئے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بولتے ہیں، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ جتنے وحشی جانور ہیں، جتنے بھی جانور جانتے ہیں، ایک موقع پہ حضور نے فرمایا حیات الحیوان کے اندر آیا، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ جب شیر دہاڑتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ شیر دہاڑتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ ارے بھیا اگر حضور کی برابری کرنے کا بڑا شوق ہے تو بتاؤ تم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو کہیں گے ہم نے سنا نہیں تھا، نبی نے فرمایا اس لیے جانا ہے۔ تو کہا نبی کے فرمان سے جانا ہے، میرے نبی نے سن کر جانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جانتے ہو کیا بولتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول خود بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب سویرا ہوتا ہے تو شیر دہاڑتا ہے تو اللہ کی پاکی بولنے کے ساتھ کہتا ہے مولا آج اپنے کسی نیک بندے پر مجھے مسلط مت کرنا، اپنے کسی نیک بندے پر مجھے قابو مت دینا۔ مطلب اگر شیر کسی کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے بارے میں غور کرے، وہ انسان دوسرے کے لیے عبرت و نصیحت بن گیا، ورنہ شیر تو خود اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے اللہ تو مجھے کسی نیک بندے پہ جو غلبہ مت دینا۔ یہی وجہ کہ حضرت سفینہ کے سامنے بھی شیر آیا تھا، حضرت سفینہ کے سامنے بھی شیر آیا، جا رہے ہیں شیر سامنے ہے، مشکات کی حدیث سے پاک آ گیا، شیر سامنے ہم لوگ ہوتے تو گھبرا جاتے، لیکن حضرت سفینہ کو بھی معلوم ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا سفینہ، حضرت سفینہ نے شیر سے کہا شیر سن اے ابو الحارث، ابو الحارث شیر کی کنیت ہے، کنیت ہونی چاہیے ہر انسان کے، کیونکہ کنیت رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ تو کہا ابو الحارث سن میں آقا علیہ السلام کا سفینہ ہوں۔ سبحان اللہ، سفینہ مانے ہوتا ہے جہاز، پانی والا۔ ہوا کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے اپنا سارا بوجھ حضور نے رکھ رکھا تھا، لیکن حضرت سفینہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سامان مجھے عنایت فرما دیں۔
सारा सामान आका अलैहि सलाम का अपने ऊपर रख लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो मेरे सफीना हो, तुम तो मेरे जहाज हो। अपना असली नाम छोड़ दिया, क्योंकि मुस्तफा ने सफीना कहा तो इसी नाम से लोगों के दरमियान मशहूर और मुतारफ हो गए। हुजूर ने फरमाया इसलिए ना, इसलिए तो उन्होंने कहा शेर सुन अबुल हारिस सुन, मैं अल्लाह के नबी का सफीना हूँ। वो शेर जो दहाड़ रहा था, मैं तो कहता हूँ दहाड़ नहीं रहा था, वो तो इस्तिकबाल कर रहा था, इस्तिकबाल कर रहा था कि आज सहाबी रसूल की जियारत हो गई है, आज सहाबी रसूल की जियारत हो गई। हर मखलूक अपने अंदाज में जियारत करती है। आगे आगे चल पड़ा, शहर के पास आया, छोड़ के वापस चला गया। ये शेर का आलम था। बहरहाल तो सब अल्लाह की पाकी बोलते हैं जब बोलते हैं, और जब खामोश हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। यही वजह कि अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आका अलैहि सलाम के फरमान मेरी कानों में रज़्ब घोलते हैं। हुजूर ने फरमाया इन्ना तयरा इसा अस्बहत सब्बहत रब्बहा व सअलत हुकूत यौमिहा। जब सवेरा होता है तो परिंदे जो होते अल्लाह की पाकी बोलते, अल्लाह के क्या बोलते हैं। अब इंसान क्या बोलता है, सोम देना यार। इंसान बोलता है सोम देना यार। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात में से बनाया, शुआबुल ईमान के हदीस पाक के एक शख्स को सरकार की बारगाह में लाया गया। लाने के बाद कहा गया हुजूर ये नमाज नहीं पढ़ता सवेरे की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो शख्स है जिसके कान में शैतान पेशाब करके चला गया। शैतान जिसके कान में क्या करके चला गया। सोचो आप, एक तो आपके घर में शैतान भी आया, दूसरी बात आने के बाद अपनी दादागिरी करके गया। हमारे घर में किसी के गटर का पानी आ जाए तो हम लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, और शैतान कहाँ रहा है उसका क्या, उस पर कौन हंगामा करेगा। इसीलिए सहाबा कराम बड़ी अजमत देते थे। मजीद ये कि हुजूर ने फरमाया जो सवेरे की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उस बंदे को अपने जिम्मे में ले लेता है, अपने हिफाजत में ले लेता है। कितनी बड़ी बात है यार जी। तो सवेरा होता है तो परिंदे अल्लाह की पाकी बोलते हैं, और पाकी बोल के अल्लाह ताला से अपनी रोजी का सवाल करते हैं। सुभान अल्लाह। सवेरे रोजी का सवाल करते हैं, क्यों सवेरे, क्यों दोपहर में क्यों नहीं सवाल करते। कहते हैं कि सवेरे मांगना जरूर नहीं, फजर से जोर पढ़ने जाते इंसान, उस टाइम पे रोजी इंसान मांगता है तो हम भी दोपहर में मांग लेंगे, लेकिन परिंदे सवेरे रोजी मांगते। वजह क्या है, वजह यह है कि सवेरे अल्लाह ताला हदीस पाक में आया रोजियां तकसीम फरमाता है। अब जाहिर सी बात है जो मांगेगा पहले वो पाएगा, और जो नहीं मांगेगा। इसीलिए फुक़ाहे कराम ने उस वक्त सोने को मकरूह गर्दाना है। क्यों, ऐ बंदे मोमिन खड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुका, रोजी का सवाल कर, अल्लाह ताला रोजियां तकसीम फरमाता है। तो मांगेगा तो अल्लाह ताला की शान ये है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। लेकिन सवेरे मांगने के लिए हाथ तो उठना चाहिए। अब हाथ उठता है काहे पे, सोने दे यार जी। फिरिश्ते के तस्बीह बोले अल्लाह ताला की, अपनी रोजी का सवाल करें। हज़रत अली फरमाते हैं हमेशा यही मामूल होता है उनका, परिंदों का यही मामूल होता है। एक दूसरी हदीस पाक में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक कौवा लाया गया। कौवा समझे, कौवा लाया गया, कौवा काला, समझ में आया। किसी के लिए बहुत स्पेशल आइटम भी है वो, कुछ समझे आप, बड़ा स्पेशल आइटम है। लोग बड़े शौक से जो है ना लिखते हैं कि कौवा खाना खाली हलाली नहीं सवाब का काम है, समझे कि नहीं, बाकायदा किताब में है। इनके मुरीदीन इनके मुहिब्बीन आते ही नहीं पूछने के लिए कि यार कहाँ लिखा है कौवा खाना सवाब है, समझे कि नहीं। फिर हम बताएंगे कि कौन से फतावे में है। तो लाया गया कौवा जिसके बाजू तो खूब थे, लेकिन पकड़ में आ गया था ना, गिरफ्त में आ गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे देखा कि मेरे सामने पकड़ा गया है और लाया गया है, फरमाते मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना मा सीदा सईदुन वला उदिदत अज़ाहु वला कुतिअत वशीजतुन इल्ला बिकिल्लति तस्बीह। मैंने आका अलैहि सलाम को अपने काने से सुना है कि आप फरमा रहे थे कि जो भी शिकार किया जाता है, जो भी परिंदा शिकार किया जाता है, या जिस परिंदे के बाजू काटे जाते हैं, पर काटे जाते हैं, या जो परिंदा जख्मी किया जाता है, तो इस वजह से कि उसने अल्लाह की पाकी बोलना, अल्लाह ताला को बेऐब बोलना छोड़ दिया है, बेऐब बोलना छोड़ दिया, पाकी बोलना छोड़ दिया, तब शिकार किया गया। अब जरा सोचो, अल्लाह ताला को यह कहना झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, ये पाकी हो सकती है क्या? जब पाकी नहीं हो सकती है तो शिकार किया जाएगा ना इंसान। इसीलिए हुजूम तशद्दुद में मारा जा रहा है, हर
اعتبار سے پریشان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا جب بندہ اللہ کی پاکی بولنا کم کر دیتا ہے تب جا کے شکار کیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو پاکی بولنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے عیب مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو بے عیب بولا جائے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے یہ کہا جائے، اللہ مکر سے پاک ہے یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات جو عیب کی چیزیں ہیں ان سے پاک ہے یہ کہا جائے، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں۔ کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں تھوڑا کھاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسی غذا ویسے بدن پہ اثرات، جیسی غذا ویسے بدن پہ اثرات۔ تو جو پرندہ شکار کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی پاکی کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو کاٹا گیا، مطلب غافل ہوا تو کاٹا گیا۔ اور جو درخت کاٹے گئے تو اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ مطلب سبزی بھاجی بھی اسی وقت کاٹی جاتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی پاکی بولنے سے غافل ہو جائے۔ تو غافل چیزوں کے کھانے سے بھی انسان غافل ہوتا ہے، اسی لیے صوفیاء کرام تھوڑا سے کھاتے ہیں کہ ان کے اثرات نہ ہونے پائیں، ورنہ غافل کو جتنا زیادہ کھائیں گے تو غلبہ ان کا ہوگا، غافل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ بھوکے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر روحانیت کا غلبہ باقی رکھتا تھا۔ زور سے بول رہے یار، بھوکے رکھتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ غلبے کو رکھتا تھا روحانیت کے۔ لیکن جب سے انسان 3 ٹائم نہیں 5 بار کھانے لگا، دیکھو کتنا غافل ہو گیا، کتنا آدمی جو ہے غافل ہونے کے ساتھ ساتھ بے ادب ہو گیا۔ مسجدوں کا نہ ادب ہے، نہ استاذ کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ باپ کا ادب ہے، نہ ماں کا ادب ہے، کسی کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، نہ تو اسلام کا ادب ہے، نہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا خیال۔ کیونکہ انسان 5 بار کھانے لگا، جس کو بتایا گیا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ، وہ 5 ٹائم کھانا کھاتا ہے، جس کو کہا گیا تھا 3 ٹائم کھانا کھا، وہ 3 ٹائم کی نماز پڑھتا۔ دیکھ لیں آپ، فجر اور عشاء چھوڑے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں تسبیح کے بارے میں انسان سوچتا ہے ہم لوگ تھوڑا سا ذکر کر لیں، بولے بہت متقی پرہیزگار ہو گئے، ہم لوگ تو ڈائریکٹ گھمنڈ آ جاتا ہے نا، بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے، اللہ اللہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر کا قول ہمیشہ یاد رکھنا، بڑا پیارا قول ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کسی کے نیک ہونے کی کسوٹی اس کے نمازی ہونا نہیں ہے، اس کا روزے دار ہونا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو فرض ہے، ہر آدمی کو پڑھنی پڑے گی نا، روزہ تو فرض ہے، ہر آدمی کو رکھنا پڑے گا نا۔ اگر اس کے نیک ہونے کو دیکھنا ہے تو دیکھو اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، کتنے خراب ہیں۔ معاملات جتنے اچھے ہوں گے آدمی اتنا نیک اور پرہیزگار مانا جائے۔ اس لیے معاملات کو کلیئر کرے۔ کرانہ کا مال اگر دبا کے بیٹھے تو جا کے ختم کریں، پہلے کسی کا مال مارے بیٹھے تو جا کے پہلے اس کو ختم کریں، کیونکہ معاملہ جتنا اچھا ہوگا آدمی اتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کسوٹی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات ایک دم کلیئر رکھے جائیں۔ جی ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنے کا ارادہ کیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شان یہ معلوم، حضور فرماتے ہیں سب سے افضل روزہ اگر کسی کا رہا تو وہ داؤد علیہ السلام کا رہا، سب سے افضل عبادت آقا فرماتے کوئی کرتا رہا تو داؤد علیہ السلام۔ سوچو حضور نے جس کی عبادت، جس نبی کی عبادت کی گواہی دی ہو، اس نبی کی عبادت کی شان کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں جبکہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی گواہی مصطفیٰ دے، اور مصطفیٰ جب عبادت کرے تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمائے۔ مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، لیکن مصطفیٰ عاجزی کے طور پر ان کی شان بیان فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے جی میں سوچا، روح المعانی 8واں حصہ صفحہ 81، اپنے جی میں سوچا کہ آج میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تسبیح بولوں گا کہ آج تک اللہ کی تعریف کسی نے ایسی نہیں کی ہوگی، آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ جیسے انہوں نے یہ دل میں کہا، زور سے بھی نہیں کہا، دل میں خالی۔ ہمارے دل میں تو نہ جانے کتنے خیال آتے ہیں، اگر ہمارے دل کا محاسبہ ہونے لگے تو آفت آ جائے ہمارے اوپر۔ دل میں خالی کہا، جب دل میں کہا فوراً ایک فرشتہ ان کے پاس آ گیا، وہ قاعد فی المحراب، وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، والبرکۃ الی جانبہ، اور آپ کے پاس میں ہی ایک حوض تھا، حوض میں ایک مینڈک تھا۔ کیا تھا؟ مینڈک کو تو ہم لوگ بہت برا سمجھتے ہیں نا، لیکن میرے نبی فرماتے مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ مینڈک کا ٹرانا یہ اللہ کی پاکی بول رہا ہے۔ زور سے اور بولو یار، آقا علیہ السلام نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے، مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟
इसलिए कि जो टरटराता है तो वह टरटराने की आवाज नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की पाकी बोलने की आवाज होती है। मेंढक होकर के वो अल्लाह ताला की शान बयान करता है, अल्लाह तू बेअयब है, अल्लाह तू झूठ से पाक है, अल्लाह तू मकर से पाक है, अल्लाह तू धोखा देने से पाक है, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात जो ऐब की चीज है अल्लाह तू सबसे पाक है। वो मेंढक बोलता है, उसको इतनी समझ आ गई, लेकिन आज का इंसान नहीं समझ पाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मत मारो मेंढक को। अभी आ रही हदीस। तो एक मेंढक उस हाउस में मौजूद था। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पाकी बोलूंगा, तो मेंढक मौजूद था, टरटरा रहा था। तो वो फरिश्ता आया, आने के बाद उसने कहा ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, उस मेंढक की आवाज पे गौर करो, उसको समझो वो क्या बोल रहा है। आप खामोश हो गए। खामोश होने के बाद आपने सुना कि मेंढक अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ कर रहा है, ऐसी तारीफ कर रहा है कि आज तक किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की। बोल दो यार, मेंढक है मेंढक, आज तक किसी ने ऐसी तारीफ नहीं की। फरिश्ते ने कहा कहीं पता रहा या दाऊद, दाऊद अब बताओ क्या हाल है, क्या देखते हो, क्या तुमने समझा जो मेंढक ने कहा? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने समझा। कहा क्या कहा? कहा मेंढक कहता है सुब्हानका व बिहम्दिका मुंतहा इल्मिका या रब्बी, ऐ परवरदिगार तू पाक है, तेरे लिए तारीफ है और सारे उलूम का मर्जा परवरदिगार तू है। वो मेंढक जो टर्राता है तो उसमें ये बोल रहा है सुब्हानका व बिहम्दिका व मुंतहा इल्मिका या रब्बी। ये ऐसी तारीफ है अल्लाह ताला की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते आज तक किसी ने ऐसी तारीफ अल्लाह की नहीं की। तो उस मेंढक ने ऐसी तारीफ की, तो उस अदा के पेश नजर महबूब खुदा फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, अरे ये मेरे अल्लाह की पाकी बोलता है, ऐसी पाकी कि आज तक किसी ने नहीं बोली। आका ने फरमाया मेंढक को मत मारो, इसलिए कि टर्राता जब है तो अल्लाह की पाकी बोलता है, अल्लाह की पाकी बोलता है। एक दूसरी हदीस पाक में जानते हैं क्या कहता है मेंढक? हाँ, अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखा, फरमाते हैं कि मेंढक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज ऐसी तस्बीह बोलूंगा किसी ने ऐसी तस्बीह नहीं बोली होगी। तो मेंढक मौजूद था। मेंढक अपनी जबान से बोलता है, मेंढक बोलता है, क्या बोलता है? तफ़ख़रू अलल्लाह, अपनी तस्बीह है का ऐ दाऊद, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला पर फख्र करते हो कि तुम पाकी बोल रहे हो? जैसे आज हमारे यहाँ का माहौल, नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पे ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं माशअल्लाह, अल्लाह ताला बेनियाज है। हम नमाज पढ़ते तो इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने हमें अपनी बारगाह में सर झुकाने का मौका अता फरमाया है, ये उसका करम है, करम है, करम। तो कहा है दाऊद क्या तुम फख्र करते हो अल्लाह पर इस बिना पर कि तुम अल्लाह की पाकी बोल रहे हो, अल्लाह को बेअयब बोल रहे हो? दाऊद अलैहिस्सलाम ने सो जब मेंढक ने कहा, फिर एक जुमला फिर मेंढक कहता है दाऊद सुनो, व इन्ना ली सबईन सना मा जब लिसानी मिन जिक्रिल्लाह, 70 साल गुजर गए मैं अल्लाह ताला का जिक्र 70 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से मेंढक कर रहा है? 70 साल से मेंढक कर रहा है। उसके बाद जानते क्या कहता है? व इन्ना ली आशरा लयालिन, और 10 रात और दिन ऐसे गुजरे मा ताइमतु वला शरीबतु इश्तिगालन बिकलिमतैन, 10 रातें ऐसी गुजरी न मैंने खाना खाया है न पानी पिया है, बस खाली अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाया, खाली अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। 2 कलमे से। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन से 2 कलमे? तो वो मेंढक कहता या मुसब्बिहन बिकुल्लि लिसान व या मज़कूरन बिकुल्लि मकान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी शानदार तस्बीह बोलता है, या मुसब्बिहन बिकुल्लि लिसान या मज़कूरन बिकुल्लि मकान, यानी ऐ अल्लाह तेरी शान ये है कि तेरा जिक्र, तेरी तस्बीह हर ज़बान पर है, और ऐ अल्लाह तेरा हर जगह जिक्र होता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी बलीग अल्लाह की तारीफ कोई नहीं कर सकता। और जोर से बोलो यार, मेंढक अल्लाह की तारीफ कर रहा है, तस्बीह बोल रहा है। इसीलिए मिशकात की हदीस पाक है, एक तबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने मेंढक के ताल्लुक से पूछा। अब तबीब है, डॉक्टर है, डॉक्टर तो मेंढक में आजमाइश करता है ना, मेंढक में करता है। तो पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी दवा, क्या दवा में मेंढक का इस्तेमाल कर सकते हैं? मार के मेंढक को मारा जा सकता है? फनाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्लहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? इसलिए कि वो मेंढक अल्लाह ताला की पाकी बोलता है, मेंढक अल्लाह का जिक्र करता है। जरा सोचो अल्लाह की पाकी बोलने वाले की शान, अल्लाह के जिक्र करने वाले का मकाम क्या है कि महबूब खुदा उसके कत्ल से मना करे। सोचो जब एक मादना मखलूक की ये शान है, तो अगर इंसान दुनिया में अल्लाह का जिक्र करेगा तो कब्र में अल्लाह फरमाएगा ऐ कब्र की चीजों खामोश हो जाओ, इसलिए कि ये मेरा बंदा दुनिया में मेरा जिक्र करता रहा।
اس لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا ذکر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ مسلمان کی زندگی اصل زندگی برزخ کی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کی خوب تیاری، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کارخانے، اب وہ چوری سے بنائے، کسی طریقے سے بنائے، بس بننا چاہیے چاہے جیسے بنے، حلال کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن جب چوری کرنے جانا تو ایک بار قبر کے بارے میں بھی سوچ لینا، ایک بار قبر کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ جب کسی کا پیسہ مارنا تو قبر کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ جب کسی کے حق کو پامال کرنا، پریشان کرنا، تو ایک بار قبر کے بھی بارے میں سوچ لینا کہ یہی قبر ہے کہ جب انسان جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میرے اندر بڑے کیڑے ہیں، میرے اندر کاٹنے والے سانپ ہیں، میرے اندر کاٹنے والے بچھو ہیں، ڈنک مارنے والے بچھو ہیں۔ اگر تیرے اچھے اعمال ہوں گے تو ان سے تیری حفاظت ہو جائے گی، ورنہ یہ سارے تیرے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ ذرا سوچیں آپ، ہر چیز کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا، نماز چھوڑنے سے پہلے ذرا ایک بار سوچنا کہ قبر میں جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، وہاں یہی نماز ہے جس سے میں بھاگ کے جا رہا ہوں، یہی کام آئے گی، یہی نماز کام آئے گی جس سے بھاگ کے جا رہے ہیں ہم لوگ، یہی روزے کام آئیں گے جس سے بہانے بنا رہے ہیں ہم لوگ، یہی عبادتیں کام آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں۔ تو ذرا سوچیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ طبیعت سست لگ رہی ہے، ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڑوی دوا ہی فائدے مند ہوتی ہے۔ مسواک اگر کڑوی ہو تو دانت مضبوط رہتے ہیں، ہم میٹھی مسواک کریں گے تو دانت جو ہے نا بہت جلدی چلے جائیں گے، وہ سمجھیں آپ؟ تو باتیں کڑوی ہوں وہی جا کے انسان کے اندر سوار پیدا کرتی ہے، نکھار پیدا کرتی ہے۔ چلا کے جھاڑ پہ چڑھا کر کے آدمی کو برباد کرنا یہ اچھے آدمی کی بات نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ اپنے یہاں سب چلا کے جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں، چلا کے جھاڑ میں چڑھائے وہ ایک دم پھول جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ سوچو چلا کے جھاڑ پہ چڑھنے کے بعد پھول جاتے ہیں آپ، حقیقت میں اگر اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا تب تو حقیقت میں ویسے بننے کی کوشش کریں۔ جی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حیات الحیوان دوسرا حصہ صفحہ 339 کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 چونٹی، بہت زور سے بولو یار، کس کو مارنے سے منع فرمایا؟ چونٹی۔ کیوں منع فرمایا بعد میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 شہد کی مکھی، کیوں ہے؟ ایمان تازہ ہوگا۔ نمبر 3 مینڈک۔ نمبر 4 لٹورا، ایک قسم کا پرندہ ہے۔ اور نمبر 5 ہدہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی کو کیوں منع فرمایا؟ کہ اس لیے کہ جب وادی نملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، بولو یار، وادی نملہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ نمل آیت نمبر 19 اور 20 میں لکھا کہ جب وادی نملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے کہا جو سردار تھی، اس چونٹی نے کہا تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، کچل ڈالے۔ چونٹی نے کہا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں، زور سے بولو یار، سلیمان علیہ السلام کتنی دور ہیں؟ 3 میل دور ہے۔ فتبسم ضاحکا بقولها، رب فرماتا ہے چونٹی یہاں بول رہی ہے، 3 میل کے دورے پر سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اٹھا کے چونٹی کو کان کے پاس لے جاؤ، کیا بولتی ہے سمجھ میں آئے گا؟ ہیں؟ سوچو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس آواز کو سن رہے ہیں، چونٹی کی اس عزت اور اس ادب کو سن رہے ہیں، تو سوچو آپ ذرا، وہ سلیمان علیہ السلام ہے جن کی حکومت اللہ نے ہواؤں، دریاؤں، پرندوں میں رکھی، سوچو اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہو۔ اس کی سماعت کا بس یہی عالم ہے کہ میرا امام عشق کی زبان میں پکار اٹھتا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کرامت بزرگی کے معنی میں ہے، بزرگ کانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو۔ تو چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا ادب کیا، کیا کیا؟ ادب کیا، سائیڈ میں آ گئے، کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، سائیڈ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزرنے والے ہیں۔ اس کے ادب کا اتنا خیال کیا گیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کا ادب کر رہی ہے چونٹی، لہٰذا میرے امتیوں چونٹیوں کو مت مارنا، اس لیے کہ چونٹی بے ادب نہیں ہے بلکہ میری بارگاہ میں با ادب کہلاتی ہے۔ تو سوچو جو با ادب ہوتا ہے وہ یہی بچ رہا ہے،
اور جو بے ادب ہے کہاں کہاں پھنسے گا، کہاں کہاں جائے گا، سوچیں۔ اور اس کے بعد مینڈک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں حضرت علی جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں تم لوگ شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ، زور سے بولو۔ کیوں شہد کی مکھی کی طرح بن جائے؟ تو ایک یونانی حکیم نے حضرت علی کے اس قول کو سمجھایا، یونانی حکیم ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اپنے اسلاف کے اقوال کو، لیکن ہمارے اسلاف کے اقوال کو غیر سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، اگرچہ ایمان نہیں لا رہے وہ لوگ، لیکن عمل کر رہے ہیں کافی حد تک۔ صفائی کا معاملہ دیکھو ہم سے زیادہ وہاں ہے۔ جس مسلمان کو بتایا گیا تھا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، وہ آدھا ایمان جو ہے روڈ پہ رکھ رہا ہے۔ جس مسلمان کو بتایا گیا کہ صحن کو صاف رکھو، وہی مسلمان اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اگر ہم لوگ چاہیں تو ہمارا معاشرہ بھی صاف ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھو، اب ذرا غور کرتے جاؤ۔ ہم لوگ ایک جانور سے کیا جانور کی طرح نہیں ہو گئے کہ ایک جانور جہاں بیٹھتا ہے دم سے صاف کر کے وہی بیٹھتا ہے، کچرا بازو میں ڈال دیتا ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے، جہاں بیٹھیں گے اتنا صاف کر لو، باقی میں کچرا پڑا پھینک دو۔ اس سے کیا معاشرہ سدھرتا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہ ہم کو تعلیم دی؟ معلوم صحابہ کرام جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا معلوم؟ عرب میں پانی بڑی دشواری سے ملتا رہا تو ڈھیلے کا استعمال ہوتا تھا، ڈھیلے سے صفائی کرتے تھے پیشاب پاخانے کی۔ لیکن مسجد قباء والے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی تعریف فرمائی معلوم؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے ڈھیلے سے صاف کرتے پھر پانی سے دھو ڈالتے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف کر رہا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب جو مسجد قباء کے نمازی ہیں یہ بہت صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بہرحال تو شہد کی مکھی، حضرت علی نے فرمایا شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ۔ تو وہ یونانی فلسفی بتاتا ہے، حیات الحیوان دوسرا حصہ کھولیں اس میں سب مل جائے گا۔ تو یونانی فلسفی نے کہا کہ شہد کی مکھی کا معاملہ ہے کہ اس میں ایک سردار ہوتی ہے۔ ایک مکھی کیا ہوتی ہے؟ اس نے جتنا کہہ دیا اتنا ہی سب کرتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف کوئی گیا تو ساری شہد کی مکھی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، اس کو مار مار کے مار ڈالتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ جمع ہو کے رہتی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوتا ہے تو بڑا مضبوط حملہ ہوتا ہے ذرا سی لیکن حملہ کرے تو حالت خراب کر دے۔ یہاں انسان 6 فٹ کا یہ حملہ کرے تو کمزور ہوتا ہے، وہ 1 انچ یا اس سے کم انچ کی ڈل ڈال والی شہد کی مکھی حملہ کرے تو انسان کو پانی تک نہ چھوڑے، کیونکہ وہ جمع ہو کر کے ایک ساتھ رہتی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے اگر شہد کی مکھیوں میں سے کوئی مکھی نکارا ہو جائے، نکمی ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو پوری شہد کی مکھیاں اس کو ڈنک مارتی ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ مطلب ان کے معاشرے میں نکموں نکاروں کو، جگر چٹوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ان کی طرح بن جاؤ، مطلب تمہارا معاشرہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ نکموں نکاروں سے تمہارا معاشرہ ایک دم پاک اور صاف ہو جائے۔ سمجھ رہے نا شہد کی مکھی؟ پھر مزید یہ اس کو مارنے سے حضور نے منع فرمایا، کیوں؟ تو مثنوی شریف پڑھو، سبحان اللہ۔ مولانا روم نے لکھا کیا؟ شہد کی مکھی الگ الگ۔ اور یونان میں پہلے ایک طریقہ تھا، وہ لوگ اپنے جہاز میں جگہ جگہ چھتے لگاتے، اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی، وہ جہاں بھی جاتے تو اس کو لے کر کے جاتے، اور جب وہاں پھول وغیرہ زیادہ دیکھتے تو شہد کی مکھیوں کو اسکاتے، وہ جاتی پھول سے رسوں کو چوس کے آگے پھر چھتے میں بیٹھ جاتی اور وہ لوگ شہد نکال لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ان کا۔ بہرحال تو مثنوی شریف کے اندر آیا چونکہ ہر طریقے کی چونکہ رس نکالتی ہے نا، کھٹا، میٹھا، کڑوا، کسیل، کیسے کیسے نکال لیتی ہے وہ۔ نکالنے کے بعد لیکن شہد سب سے میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی لیے تو ایک صحابی ہے کہا پیٹ میں درد ہے، اس نے فرمایا جا شہد پی لے، کیونکہ شہد پینے سے آدمی کا پیٹ صاف ہوتا ہے، جس کا پیٹ صاف ہوگا وہ ساری بیماریوں سے محفوظ ہوگا۔ آج مسلمان انسان بیمار بہت رہتا ہے، نہ جانے کون کون سی بیماری آئے، کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ پیٹ خالی ہوگا تو بیماری سے محفوظ رہے گا انسان۔ اسی لیے حکیم پہلے پیٹ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے علاج کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کا پیٹ میں درد، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، پیے، شہد آرام نہیں ہوا۔ پھر پلایا، ترمذی کی حدیث، پھر آرام نہیں ہوا۔ پھر تیسری بار حضور نے فرمایا جا شہد پی، پیے، آرام نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ مطلب اللہ کا فرمان سچا کہ میرے رب نے فرمایا شہد میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دی ہے۔ اور کیوں شفا ہے ہر بیماری سے؟ آؤ مثنوی شریف اٹھا کے دیکھو کہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا تیرے شہد میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟
تو शहद की मक्खी कहती है जब मैं जाती हूँ तो महबूब खुदा पे दुरूद पढ़ते हुए जाती हूँ, और जब आती हूँ तो महबूब खुदा पे दुरूद पढ़ते हुए आती हूँ। मतलब आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हुए जाती है आती है, इसलिए उसका शहद सबसे मीठा होता है। और मजीद ये कि उसकी बरकत से अल्लाह ताला उस शहद के अंदर हर बीमारी से शिफा रख दी अल्लाह ने। मालूम ये वह घर का खाना बीमारी से पाक हो जाएगा, शर्त ये है कि खाना बनाने वाला या बनाने वाली मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने वाली हो जाए। आका पे दुरूद पढ़े, देखो खाने में कितनी बरकतें होंगी, अल्लाह बीमारियों से कैसी शिफा अता फरमाएगा। दवा खाने में हर गोली शिफा देगी, शर्त ये है कि दवा देने वाला मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने वाला हो जाए। समझा ना? इसलिए हुजूर ने शहद की पक्षी को मारने से मना फरमाया, मेंढक को मारने से मना फरमाया। बस आखिरी बात, अपनी बात खत्म करूं, वक्त ज्यादा हो गया है। मेंढक को हुजूर ने मना फरमाया, एक वजह तो यही है कि अल्लाह की वो पाकी बोलता है। दूसरी वजह क्या है मालूम? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग जलाई गई, तो जितने परिंदे वरिंदे सब थे सब फूक फूक के, मतलब एक को छोड़ करके सब बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक था नालायक जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कौन था? आएगा तो मेंढक अपने मुंह में पानी ले, कितना पानी आएगा यार, जरा सा 2-4 कतरे खाली उसके मुंह में पानी आएगा। हयातुल हैवान मुतरजम दूसरा हिस्सा सफा 240 के अंदर है। हत्या अनस इब्न मालिक से मरवी है, फरमाते हैं फरमाया मेंढक को मत मारो, इसलिए कि मेंढक का गुजर जब उस आग से हुआ जिसमें नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी भर के ला के उस आग में डाल करके बुझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब नबी की शान में, नबी की आजमत पे हमला हुआ तो हिफाजत करने के लिए मेंढक खड़ा हो गया। तो अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया उस मेंढक को मत मारो जो नबी की आजमत पर खड़ा है। तो ऐ मुसलमानों, जो नबी की आजमत पे खड़ा हो, मेंढक को उसकी शान ये हो जाती है। तो जो मुसलमान अपने नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखेगा, उसका मकाम कितना बुलंद वाला हो। समझ रहे कि नहीं आप? तो मेंढक की ये शान है। उसके पानी से क्या होता है? ये मत सोचो कि यार हम अकेले करेंगे क्या होगा। अरे भाई, मेंढक के पानी डालने से क्या होता है? मेंढक ने पानी डाला, अल्लाह ने उसकी अजमत को बढ़ा दिया। फरमाया नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अरे मेरा खलील है वहां पर। अरे मेंढक, तेरी इज्जत में करता हूं, तेरी अकीदत को सलाम। तूने पानी डाला, मैंने खुद जो है आग को गुलजार बना दिया, सर्द बना दिया। अल्लाह ने उसकी अजमत को बढ़ा दिया उस मेंढक की। जरा सोचे आप। लेकिन एक था नालायक जो जलाने की कोशिश कर रहा था, फूंक रहा था। जानते उसको क्या बोलते हैं? गिरगिट। कौन था वो? जोर से बोले। गिरगिट। जानते इसके ऊपर अजाब आया जब वो फूकने लगा तो पहला अजाब आया कि बहरा हो गया। गिरगिट को सुनाई नहीं देता, बहरा हो गया। दूसरा अजाब आया तो मालूम, पहले सफेद रंग में रहता था। कैसे रहता था? सफेद रंग में। अब उसके बाद सफेद रंग ऐसे खत्म हो गया। सारे रंग अपना सकता है लेकिन सफेद नहीं आता, क्योंकि सफेद शान वाला है। इसीलिए सूफिया फरमाते कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंसान तन्हाई में करता है, तन्हाई और अकेले में करता है। दिल पे असर होता है, उसका असर जो है चेहरे से नुमाया हो जाता है। तन्हाई में बंदा इबादत करता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। तन्हाई में अगर गुनाह करता है तो लाख इबादत करे लेकिन उसका चेहरा मकरूह नजर आता है। समझ रहे कि नहीं? चेहरा तन्हाई, इसलिए बड़ा असर होता है। तो उसने आग को बढ़ाने की कोशिश किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते क्या फरमाया था? उम्मे शरीक से हुजूर ने फरमाया मेंढक को मारो। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ तो एक भाला था, वो खास मेंढक के लिए रखती थी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेंढक के लिए रखती है। मेंढक बता रहे हैं, गिरगिट के लिए रखती थी। किसके लिए? गिरगिट के लिए रखती थी। उसको गिरगिट मिलता वही बीमार थी। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ और मिशकात के अंदर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक मर्तबे में गिरगिट को मारेगा अल्लाह उसे 100 नेकियां अता फरमाता है। और बोलो यार क्यों? इसलिए कि वो गुस्ताखे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। गुस्ताखे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बार में मारो, वो इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह का गुस्ताख है। तो मुस्तफा ने फरमाया एक बार में मारो, अल्लाह 100 नेकी अता फरमाता है। सोचो वो लोग जो गुस्ताखी कर रहे हैं। उसके बाद उसने फरमाया 2 बार में मारोगे तो कम नेकियां, 3 बार में मारोगे उससे भी कम नेकियां। समझ रहे कि नहीं आप? अल्लाह ताला हमें पाकी बोलने की और अल्लाह ताला को बेअयब बोलने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसके आगे